ہاشم، عبدالشمس، نوفل، ان چاروں بھائیوں نے الگ الگ لوگوں کے ساتھ، یعنی کسی نے یمن کے ساتھ، کسی نے شام کے ساتھ معاہدے کر دیے راستے میں، اور ان کی اپنی اپنی تجارتیں، چاروں کی اپنی الگ الگ تجارتیں، یہ ان کو فضیلت ملی کہ ان کی تجارت میں جو ہے بہت ان کو بڑی فضیلت کی نگاہ سے۔ حضرت ہاشم کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبدالمطلب، ہاشم کے بھائی چار میں نے گرائے ہیں، عبدالشمس، مطلب اور نوفل۔ مطلب کے جو بیٹے تو ہاشم کے تھے، عبدالمطلب مدینہ سے جب ان کو لے گئے بچپن میں، تو یہ ان کے پیچھے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے ان کو نام چچا کے ساتھ آئے تھے، تو اسی چچا کے نام پہ ان کی ہوگی عبدالمطلب، عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھی بہت ہی اچھی طرح قابل کی ہوتی سماجی، اور دو کام ان کے دور میں جو ہوئے، ایک تو انہوں نے جو بنو جرم قبیلہ جب یہاں سے گیا تھا، اس نے آب زمزم کے کنویں کو بھر دیا تھا، اور خانہ کعبہ کے جو سونے چاندی کے زیورات اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی وہ بھی اس میں دفن کر دی۔ عبدالمطلب کو خواب آئی اور انہوں نے اس کو اٹھا لیا، کیا نام ہے، اس کنویں کو، اور جب باقی قریش نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو عبدالمطلب نے کہا نہیں، مجھے خواب آئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کام کے لیے، اس کنویں کو نہیں کھولا۔ انہوں نے نہیں کھولا، اب زمزم کو کھول کے نکال دیا، اس میں 2 حرم جو سونے تھے وہ بھی نکال دیے، باقی چیزیں بھی نکال دی۔ لیکن قریش جو ہیں انہوں نے آپ کو مجبور کیا، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے باقی قریش رعایتیں دیں۔ اس وقت انہوں نے ایک منت مانی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے جو میرے ساتھ کھڑے ہوں، میری حفاظت کریں، ان میں سے ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، جوان ہو گئے۔ جب ان 10 بیٹوں میں قرآن اندازی کی گئی کہ کس کو قربانی دی جائے گی، اس میں عبداللہ کا نام ہے۔ 3 دفعہ قرآن اندازی گئی، تینوں دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا قربانی۔ حضرت عبداللہ جو تھے وہ بہت پیارے بھی تھے، حضرت عبدالمطلب کو بھی پیارے تھے، باقی بھائیوں کو بھی پیارے تھے، پوری قریش ان کی عزت کرتی تھی، وہ بھی نوجوان ہی تھے، نوجوان تھے، لیکن سب لوگوں کا دل جو ہے وہ بہت بری طرح ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ سب لوگ حضرت عبدالمطلب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی فلاں کائنہ ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو ہی جان کو ہم جو ہے نا آپ کے سامنے نہیں، وہ حضرت عبدالمطلب کا حضرت عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑا لے کے ان کو ذبح کرنے والے تھے، تو سب لوگ یہ آڑے آ گئے۔ تو جب وہ اسقائنہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی تمہاری دیت کتنی ہے؟ اس کو 10 اونٹ دیت تھی، اور اس نے کہا جی 10 اونٹ رکھیں، عبداللہ کو رکھیں، پورا نکالیں، جب تک پورا اونٹوں میں نکلتا رہے چلاتے رہیں، جب پورا جا کر حضرت عبداللہ پہ نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہے، جب اونٹوں پہ پورا آئے تو حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح 100 اونٹوں پہ پورا، 100 اونٹ جب ہوئے پورا اندازی جو ہے وہ اونٹوں پہ آ گئی، اور حضرت عبداللہ کی جان جو ہے بچ گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے، اور حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم بھی وہ بھی ذبیح اللہ تھے، دونوں ذبیح اللہ کا۔ اسی طرح یہ عظمت کعبہ میں ایک تاریخی واقعہ ہے، اور وہ واقعہ اس صورت میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا سورہ فیل، کہ یمن کا جو گورنر تھا ابرہہ، اس نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ مکہ میں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی اتنی شان بھی ہے، ان کی تجارتی قافلوں کو بھی کوئی نہیں لوٹتا ہے، ان کو عزت سے بھی دیکھتے ہیں، ان کا اتنا وقار بھی ہے، اس ساری چیز پہ۔ اور دوسری یہ تھی کہ سیاسی طور پہ وہ تجارتی راستے حاصل کرنا چاہتے تھے جن پہ قریش چلتے تھے، انہوں نے
ابرہ نے اپنا ایک کلیسا بنایا صنعا میں، یمن کے میں، اور لوگوں کا بڑا عالیشان بنایا اور سونے زیورات اور بڑا بنا کے اس نے کہا جی لوگ ادھر آئے۔ قریش والوں نے اور عربوں نے جب سنا سب کی ناراضگی ہوئی کہ یہ تو غلط بات ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک قریشی نے وہاں جا کے گندگی پھیلا دیا، اس نے یا تو بہانہ کیا یا کیا کیا، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں یہ حرم کعبہ کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اپنا کلیسا بنا لیا۔ اس نے اس کی طرف ہاتھی گئے، ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا، اور اس کے ساتھ 7-8 یہ بعض روایات میں آتا ہے ٹوٹل 13 ہاتھی تھے، بعض میں آتا ہے 9 تھے، ایک وہ اور 8 دوسرے ہاتھی۔ یہ ہاتھی اور 60,000 کا لشکر لے گا خانہ کعبہ پہ چپا یمن سے اس نے چلائے، تو محرم کا مہینہ، اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے ربیع الاول میں جا، اسی سال کے اس کو کہتے بھی ہیں عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی تھے، کس طرح ابرہ کا لشکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ برا جی یہ جب 60,000 کا لشکر لے کے نکلا تو راستے میں کچھ قبائل نے اس پہ مزاحمت کی، لیکن یہ 60,000 کے لشکر کے ہوں، عرب تو سارے مل کے بعد میں جب جنگ سارے یہ تھا گھبرا تھا، یعنی پورے عرب کا 12,000 لشکر ہے، تو مکہ میں تو اتنی آبادی نہیں تھی، 60,000 کے لشکر میں کون مقابلہ کر سکتے؟ ابرہ 60,000 کا لشکر اور ہاتھی ساتھ لے گئے، ہاتھی اس لیے لے گئے کہ ہم بڑے بڑے زنجیریں لے گئے کہ ہم حرم کے ستونوں کے ساتھ یہ زنجیریں باندھیں گے، ان ہاتھیوں کو آنکیں گے تو یہ پورے کا پورا خانہ کعبہ جو ہے یہ زمین بوس ہو جائے۔ آپ بتائیں انہوں نے اس ارادے سے چڑھا، راستے میں اسی طرح جو لوگ تھے جنہوں نے مزاحمت کی اس نے ان کو قید کر دیا، اور انہی سے راستہ پوچھتا یہ آیا، طائف میں پہنچا تو طائف والوں نے اپنا وقت بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایک رہبر لگا دیا، وہ رہبر بھی راستے میں فوت ہو گیا، اور کعبہ کی اتنی عظمت تھی اس کے بعد سارے لوگ اس کی قبر پہ سنگساری کرتے تھے، اس نے ابرہ کو کعبہ کا راستہ بتایا۔ یہ ابرہ جب لشکر لے کے پہنچا وادی محصر میں، اس سے پہلے تو اس کی فوج نے مکہ کے جنوب چل رہے تھے ان کو اٹھا دیا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنا آدمی بھیجا کہ مکہ کا سردار کون ہے اور اس سے گفت و شنید کی جائے۔ اس وقت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور مکہ کے سردار تھے، وہی آئے، اسی نے ان کے ساتھ گفت و شنید کی۔ جب یہ گفت و شنید کر رہے تھے تو حضرت عبد المطلب نے کہا، وہ جان گئے کہ آپ اتنے بڑے لشکر کی آپ کام نہیں لا سکتے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو اپنے گھر میں خود حفاظت کرنا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرے اونٹ دے دو، اللہ کا یہ گھر ہے، وہ تمہیں دعا و برباد کر کے چھوڑ دے گا، اس پہ اگر تم یہ جسارت کرو گے آگے تیری مرضی۔ ابرہ جو تھا وہ اتنی تیش میں آیا ہوا تھا، اس نے جب حملے کی ٹھانی تو وادی محصر میں جب پہنچے تو وہ اونٹ جو تھا بڑا نہ اونٹنی ہاتھی جو بڑی جسامت والا بڑا زبردست ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا، اس کو بڑے کچوکے مارے، ڈنڈوں سے مارا، لوہے کی زنجیروں سے مارا، سب کچھ کیا، اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہے۔ اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو چل پڑتا، بھائی دوسری طرف کرتے تو پھر بھی چل پڑتا، مصر کی طرف کرتے تب بھی چل پڑتا، جب خانہ کعبہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ اب یہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی کہ جس ہاتھی کو لے کے وہ آئے ہیں وہ ہاتھی تو بیٹھ ہی گیا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اس کے ساتھ ہی بحیرہ احمر سے پرندوں کی وہ جو جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں وہ تھے، یہ پرندے جو تھے
ان کی جسامت کبوتر سے کم جسامت ہے، اور وہ پرندے پہلے کبھی نہیں وہاں دیکھے۔ ہر پرندے کے ایک کنکری چونچ میں ایک کنکری، ایک پنجے میں 3 کنکریاں اٹھائے ہوئے، اور ان کنکریوں کی جسامت بھی چنے یا مسر کی دال کے برابر ہے، اور وہ مٹی کے پکے ہوئے پتھر تھے، جس طرح ایسے مٹی کو کھاتے ہیں تو چنے کی جسامت کو خود دیکھنے کو ملتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر اس پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کافر کو لگی، جس کافر کو وہ لگتی اس کے جسم سے یہ سرایت کر کے زمین میں چلے جاتی، اور وہ کسی نہ کسی یا خارش کی مرض میں یا اس کے اعضاء ٹوٹنے کی مرض میں یا بددماغی کی مرض میں یا کسی نہ کسی مرض میں وہ تک مبتلا، اور اتنی بگدڑ مچی کہ وہ 60,000 کا جو لشکر تھا وہ ایک دوسرے کو رونتا ہوا، بہت سے لوگ تو سننے نہیں مارے، ان میں بچا تو صرف وہ ہاتھی بچا جو بیٹھ گیا تھا، وہ باقی ابرا جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا اسے بھی لگی، وہ بھی بچ گیا، لیکن وہ یمن تک، صنعا تک واپس جدھر بھی جاتا رہا، کہیں پہ اس کی انگلیاں ٹوٹ کے گری، کہیں پہ اس کے ہاتھ ٹوٹ کے گرے، کہیں پہ اس کے پاؤں ٹوٹ کے گرے، کہیں پہ اس کے بازو ٹوٹ کے گرے، نشان عبرت بن گیا۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ چھوٹے سے پرندوں سے، چھوٹی سی کنکریوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو تباہ کر کے برباد کر دیا۔ اگر ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا، روم دیتا، تو پھر تو قریش کی بھی وہ جو فضیلت ہے وہ ختم ہو جاتی، ان کی عزت بھی ختم ہو جاتی، اس گھر کی بھی عزت ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عزت کی لاج رکھی، اور جو بھی اس پہ حملہ آور ہوا، اور اس کے بعد کوئی بھی اس پہ حملہ آور ہونے کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں بیت المقدس 2 دفعہ تباہ ہوا، اپنے نظر کے دور میں ایک اور، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں چاہا جس طرح تھا۔ اور ویسے بھی جب بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں اور مدنی دور کے پہلے 16 مہینوں میں قبلہ اول رہا، تو مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے جس میں یہ دونوں قبلے سامنے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہاں پہ ایک قبلہ شمال کی طرف ہے، دوسرا جنوب کی طرف ہے، بالکل اپوزٹ۔ تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی آرزو تھی، دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ہمارے لیے قبلہ بنائے۔ اور پھر وہ 16 ماہ کے بعد یہی ہوا کہ مسجد قبلتین میں زور کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے سپارے میں وہ آتے ہی آیا، قسم علیہ وسلم جو پہلے نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی اطاعت کی کہ مسجد قبلتین میں آپ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھیں، اور جب یہ حکم آ گیا ادھری نماز میں تو آپ نے مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنا تھا، تو وہ آپ کی پیٹھ کی پیچھے کی طرف رخ بنتی تھی، یعنی ادھر شمال کی طرف منہ تھا، آپ جنوب کی طرف کرنا ہے، تو امام کو چل کے صفوں میں سے دوسری طرف آنا ہے، اور تمام لوگوں نے دوسری صفوں میں دوسری طرف کر جانا ہے، سب کے سب لوگوں نے اسی طرح کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ آیت پڑھی، آپ نے قبلہ تبدیل کیا، آپ دوسری طرف کے پوری وہ مسجد قبلتین میں وہ بہت عرصہ تک ادھر بھی قبلے کا نشان تھا، ادھر بھی قبلے کا نشان تھا، ایک طرف، اور پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا، اور جہاں جہاں مسجدیں تھی زور کی نماز میں سب نے اپنا رخ جو ہے قبلہ کی طرف کیا، مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی سے۔ تو یہ تو ہے جی کہ اسی
کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیش کو زندگی، اسی کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رب کا زندگی، اسی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے حج اور عمرہ ایسی ادا کی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں مسجد ہے اس طرف آنا یہ اس بات کی علامت ہے، اس امت مسلمہ کی وحدانیت کی، امت مسلمہ واحد ہے، ایک امت ہے، اس کا یہ سمبل ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔